پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تاکہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو سکے۔ کسی بھی حکومت کو معاملات کو سمجھتے ہوئے 1.5 سال لگ جاتا ہے، پھر وہ جو پالیسیز بناتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد حکومتوں کو تبدیل کرتے رہیں گے تو ہمیں کبھی بھی مثبت رزلٹ نہیں ملے گا۔ بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ واہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، ملک کی صنعت روز بروز پستی کی طرف گامزن ہے اور حالیہ بجٹ میں اس پر مختلف اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ ہمارا صنعتی مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے ترتیب دے گئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بگ برڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر محمد کمال۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے ہماری انڈسٹری پہ اور ہمارے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بگ برڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ملک روز بروز مخدوش صورتحال سے دوچار ہے، آپ پاکستان کا صنعتی مستقبل کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ دیکھیے جی، بہت سے ملک ہیں جو ہم سے بھی پیچھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسیز کو، اپنی ڈائریکشن کو جب درست کیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ تو اس لیے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چانسز نہیں، یقیناً چانسز ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور کیونکہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ 24 کروڑ لوگ ہیں اور یہ بہت بڑی پاپولیشن اور بہت بڑا ملک ہے، تو اس لیے اس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے۔ تو اس لیے اس کے یہاں پر انڈسٹری جو ہے اس کو گرو کرنے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں پالیسیز کا درست ہونا اور اس کے بعد اس ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہونا، حالات کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آج کل کے زمانے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تاکہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں مطلب ہمارے انفارچونیٹلی 25-30 سال سے کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر 2-3 سال کے بعد ہم حکومت چینج کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ تو جس وقت وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ کازز انسٹیبلٹی۔ تو جس طریقے سے کچھ ماحول بنا ہے کہ 5 سال اسمبلیاں چلتی ہیں، اس طرح میرا خیال ہے ایک ماحول بنانا چاہیے ماحول بنانے والوں کو کہ حکومتیں بھی جو 5 سال چلیں، تو جب وہ 5 سال چلیں گی، 10 سال چلیں گی تو ایک پالیسیز دیں گی، کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوگی، تو اس کا ڈیفینیٹلی ملک کی صنعت کے اوپر اور اکنامکس کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے ہاں سوال کا جواب دینا، لیکن اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اور جب تک وہ پوری نہیں کرے گی کنٹینیوٹی نہیں آئے گی۔ کسی بھی حکومت کو معاملات کو سمجھتے ہوئے 1.5 سال لگ جاتا ہے، پھر وہ جو پالیسیز بناتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد حکومتوں کو تبدیل کرتے رہیں گے تو ہمیں کبھی بھی مثبت رزلٹ نہیں ملیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حالیہ بجٹ کے آپ کی انڈسٹری پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جو اب ٹیکسیشن کو اور مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے کیا مضر اثرات ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اس وقت بجٹ جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ آیا ہے جس میں لگتا ہے کہ جیسے اونرشپ نہیں ہے، کہ حکومت خود بے بس لگتی ہے کہ جو وہ کرنا جا رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب اس طرح کی گفتگو کی کیفیت ہو، کمٹمنٹ نہ ہو، اس کے اندر ان کا کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ایک سوچ کے تحت کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کا رزلٹ ہوگا، تو پھر تو آپ مثبت رزلٹ کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو وہ مطلب حکومت ایسے کہہ رہی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے کیونکہ IMF نے یہ کہا، ہم نے فلاں چیز کی قیمت بڑھا دی، ڈیوٹیز بڑھا دی کیونکہ IMF نے یہ کہا۔ تو ان کی
جب بھی حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ اس لیے فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارے اس فیصلے کے ساتھ ملک کی اکانومی کے اوپر اور لوگوں کے طرز زندگی کے اوپر ان کی جو فائنینشیل حیثیت ہے اس کو بہتری کے لیے یہ پالیسیز جو ہیں مددگار ثابت ہوں گی. لیکن جب وہ مجھے یوں لگتا ہے اس بجٹ میں کہ دیٹ پارٹ از مسنگ, کہ وہ بیسیکلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل IMF کی اور دوسرے ورلڈ بینک وغیرہ کی مرضی کے مطابق تیار ہو گیا. اس کے بعد حکومت صرف اس کو پریزنٹ کر رہی ہے, بلیم لے رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا خوبصورت دکھانے کے لیے میک اپ کر رہی ہے کہ جی جیسے کوئی وہ جنرل پبلک کے لیے کوئی سبسڈی دے دی ہے, ادھر ادھر کر دی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب لانگ ٹرم میں مطلب اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہوتی. جب بھی کوئی آپ ٹیکسیشن کرتے ہیں, آپ پالیسیز کرتے ہیں تو تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پیریڈ کے بعد روشنی ہے, کہ اس کے بعد آپ یہ وقت مشکل گزار لیں. آپ قوم کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سال 2 سال 3 سال مشکل وقت ہے, گزار لیں, اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو اگر وہ کمٹمنٹ مسنگ ہے, وہ کانفیڈنس مسنگ ہے, تو پھر ہمیں پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ ملنے مشکل ہوں گے. اس لیے مطلب ہے کہ جو پالیسیز ہیں دے مسٹ بی انڈیجنس. حکومت بنائے پاکستان کے لوگوں کے لیے بنائے, اور جو IMF وغیرہ میں ہم لوگ اس وقت ظاہری بات ہے انٹینگلڈ ہیں بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس, تو اس کو دیکھنا چاہیے ہاؤ ٹو مینیج اٹ. اگر بالکل وہ ساری پالیسیز وہ تیار کر کے دیں گے تو وہ پھر جو آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے وہ مسنگ ہوگا. تو اس بجٹ میں مجھے خاص طور پر جو چیز مسنگ لگتی ہے وہ حکومت کا اپنا نقطۂ نظر, ان کی اپنی پالیسیز, اپنی کمٹمنٹ کو کیا کرنا چاہتے ہیں 5 سال بعد 10 سال بعد. تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں آپ کے انڈسٹری پہ؟ دیکھیں جی انڈسٹری کے اندر آلریڈی مطلب ہے کہ جس طریقے سے بجلی کا بحران ہے کہ دن بدن ریٹس جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اگر کسی دوسرے ملک میں 30 روپے کا یونٹ ہے اور آپ کے یہاں 70 روپے کا یونٹ ہے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کی اکانومی جو ہے اب وہ ایکسپورٹ بیسڈ ہے, کہ جو ملک ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے فارن ایکسچینج بھی آ رہے ہیں, زر مبادلہ بھی آ رہا ہے, اور ان کی اکانومی بھی اسٹیبل ہے. اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا آ رہی ہے, اور دوسری آپ کی انٹرنیشنل ریلیشننگ کیسے, کیونکہ ابھی جنگیں اس طریقے سے نہیں ہوتی. اب اکنامک وارز ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, یہ گروپ بن گیا, یہ گروپ بن گیا, یہ اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہاں پر ایکسیپٹیبلٹی کریٹ بڑی کرنی ضروری ہوتی ہے امپورٹنگ کنٹریز میں, کہ وہ لوگ آپ کی پروڈکٹ لینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے ساتھ ان کے ریلیشنز کیسے, آپ کس گروپ کے ساتھ اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر نظر رکھیں اور دوسری انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر رکھیں. اور کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ کے تیل کی قیمت ہے, بجلی کی قیمت ہے, جس میں یہ 2 چیزیں بڑھتی ہیں تو لا محالہ آپ کی ہر پروڈکٹ کی ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, IPPs کیپیسٹی چارجز کی بعد میں پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگایا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک علیحدہ وزڈم اور ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. رزلٹ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پالیسیز جیسے حکومت بناتی ہے کہ یہ ہم کریں گے اور آنے والے دنوں میں اس کے یہ اثرات ہوں گے. تو اس وقت کی حکومتوں نے جنہوں نے یہ IPPs کے معاہدے کیے انہوں نے وہ درست فیصلے نہیں کیے. آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. سو ہمارے لیے اس کو اینالائز کرنا پرہیپس زیادہ آسان ہے کہ آپ اگر اس طرح کے معاہدے کریں گے کہ بجلی پیدا نہ بھی کریں تو آپ نے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, تو وہی ہوگا کہ ایسے بھی یونٹ آ گئے جو کہ آپریشنل ہی نہیں تھے, بجلی پیدا نہیں کر رہے. اب وہ بجلی کانٹریکٹ کے تحت آپ کو سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو پے کرنی ہے. تو اس طرح کے جب معاہدے آپ کر لیں گے تو آپ کی کاسٹ جو ہے, دنیا جو ہے وہ اس کی کاسٹ کو کم کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ سولر کریں, ونڈ انرجی کریں,
اور نیوکلیر انرجی کی طرف جائے تاکہ کاسٹ آپ کی کم ہو. اور ہم لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی کاسٹ کم نہیں ہو سکتی، مستقبل میں بھی کم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اب میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، ابھی بھی یہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کہ جیسے آلموسٹ 50% جو آئی پی پیز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں اور 25 to 30% جو ہے وہ لوکل لوگوں کے ہیں، باقی 25 to 30% ہے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. تو گورنمنٹ اپنا حصہ اور جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے وداؤٹ افیکٹنگ انٹرنیشنل ریلیشنز. سو 75-80% جو آئی پی پیز کے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر تو بات کر سکتے ہیں اور ان حکومت خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ دیکھ اگر ان کے اندر ول ہو تو کل یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اوکے جو پلانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں لگے ہوں اس میں ہم یہ فکس چارجز یا کیپیسٹی چارجز نہیں لیں گے. تو آپ کی جو فکس چارجز سے کہ سم پیپل سے جو 18 روپے کی گورنمنٹ صحیح فگرز بھی پوری طرح کلیئرلی نہیں بتاتی، لیکن ابھی جو فگرز آ رہی ہیں وہ 18 روپے کے قریب جو ہے وہ فکس چارجز پر یونٹ کے اوپر ہیں. آپ اگر 50% کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو 10 روپے تو آپ فوراً کم کر دیتے ہیں. پھر آپ آئیں پاکستانی انویسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ پالیسی ڈیسیژن کریں جس میں ان کے بزنس کو پروٹیکشن دیں ان کو فیوچر میں، اور اس میں سے نکلیں اس ایگریمنٹ میں سے کہ جی نہ بھی استعمال ہو تو آپ نے اس کو پے کرنا. تو آپ 75% کو ایڈریس کریں تو 18 میں سے آپ نے 14-15 روپے جو ہیں وہ ایڈریس کر دیے. اب 4-5 روپے ہیں جس کے لیے کچھ اس میں بھی زیادہ تر آپ کے ورلڈ کے جو چائنیز انویسٹرز ہیں کچھ دوسرے بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر تو کوئی ایسا فارمولہ بنا سکتے ہیں کہ میں ٹیک ہوتی ہے کب غلطیاں ہو جائیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور بزنس میں جس وقت آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں تو پیپل ڈو سٹ آن دا ٹیبل اور اس کے کوئی نہ کوئی حل نکل آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آئی پی پیز کی کمپنیاں جو ماہانہ 1000 ارب روپے تک وصول کرتی رہی ہیں لیکن انہوں نے پروڈکشن کوئی نہیں کی. یہ ساری کمپنیز ہمارے اپنے اشرافیہ کے ہیں، ان لوگوں کی ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر کسی کیپیسٹی کے بغیر کسی پروڈکشن کے اتنے سارے پیسے وصول کرتے رہے ہیں. تو اب یہ کس طرح مینٹین کریں گے آپ؟ ان کا یہ اقدامات جو ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے میں اسپیسیفک نام تو کسی کا نہیں لوں گا، لیکن ان جنرل میں بات کر رہا تھا کہ چاہے وہ میرے ہوں آپ کے ہوں یا کسی بھی بندے کو، ایز لانگ ایز دے آر ان سائڈ دی کنٹری. کیونکہ ہمیں حکومت جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اور اس کے پیچھے حکومت کی گارنٹیز ہیں تو ہم اس سے پیچھے نہیں آ سکتے. تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کا اپنا ہے 50% اور 25% لوکل بندوں کا ہے تو وہاں پر انٹرنیشنل ریلیشن نہیں آتی. تو وہاں پر آپ فوری طور پر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور جہاں پر انٹرنیشنل ریلیشن آتی ہے اس کو آپ فیز 2 میں نیگوشیٹ کر لیں. تو یہ مطلب ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نہ صرف صنعت کے لیے، لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ایک شخص جس کی 50,000 روپے انکم ہے اس کو اگر 30,000 روپے کا بجلی کا بل دے دیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لو انکم گروپ ہے اس کی ایک اسٹڈی تھی کہ 82% جو خرچہ ہوتا ہے اس کا فوڈ کے اوپر ہوتا ہے. سو اس کے پاس ڈسپوزیبل انکم 18% ہوتی ہے جس میں اس نے اپنے پیٹرول کا بل بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، کپڑے بھی دینا ہے، اپنا علاج بھی کرانا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. 80% وہ بیچارہ صرف روٹی کھانے. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ صنعت ایک طرف رہی، ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی انہیں کام کرنا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایک عام آدمی کے لیے یہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ زندہ کیسے رہے گا. اور دوسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کی انکم بڑھانے کا طریقہ ڈھونڈے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ فیسلٹیز جو ہیں یہ لوگوں کے لیے بنی ہیں، لوگوں نے استعمال کرنی ہے. انہوں نے پنکھے کی، اگر پنکھا ایجاد ہو گیا تو انہوں نے پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے، اگر بلب ایجاد ہو گئے تو لائٹ کے نیچے بیٹھنا ہے، لوگوں کے لیے ہی بنا ہے. اب اس کی اگر انکم ہی نہیں ہے تو کہاں سے بیٹھے گا؟ تو وی ہیو ٹو انکریز دی انکم آف دا پیپل آلسو. ایوریج آپ نے پر کیپیٹا انکم جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے. تو یہ دو ڈبل ایج ہے کہ جی آپ نے ایک طرف انکم کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے اور دوسرا آپ نے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرنا ہے. تو اس کے ساتھ وہ جو گیپ ہے بٹوین دی ایکسپینسز اینڈ وہ کام ہوگا.
اینڈ دیٹس ہاؤ کہ آپ یو کین رن دس. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ از تھنکنگ, لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی کامیابی سے نہیں سوچ پا رہی. تو دیکھیں جی دس از انفارچونیٹ, میں وہ مطلب اسٹرانگ الفاظ تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن یہ کہ اس میں یقینی طور پر اس کو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ان یوزول پروفیٹیئرنگ یا کچھ چیز ہو رہی ہے, تو یہ حکومت کا ایک رول ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو مینیج کرے, تاکہ عام آدمی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, وہ تو بیچارہ جاتا ہے, اگر سبزی 100 روپے کلو ہے تو کبھی اس نے لینی ہے, وہ 500 کی ہو جائے گی تو کبھی لینی ہے اس نے, وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ 500 والی کو 100 روپے پر واپس لے کر آئے. تو حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ انفارچونیٹلی پالیسیز کے اوپر کم زور دیتی ہے اور وقتی طور پر جو ایکشنز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ زور دیتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سینئر سٹیزن ہیں اور معروف صنعت کار ہیں. پاکستان کے کس دور حکومت کو آپ خوشحالی اور ترقی کا دور تصور کرتے ہیں؟ دیکھیے خوشحالی بڑی ہی ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے, اور ہم آج جب دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے گندم جو تھی 10 روپے کلو تھی, تو وہ شاید سستا زمانہ تھا. لیکن اگر انکم اور اس کی پرائس کو دیکھیں گے تو شاید اس وقت بھی کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی. تو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی مطلب ہے کہ تھوڑی سی سختی میں ہی رہی ہیں. کبھی بھی ہمارا جو لوور انکم یا مڈل انکم گروپ ہے اس کی یہ پوزیشن نہیں رہی کہ وہ اپنے اخراجات آسانی سے ادا کر سکے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ہمیں مطلب ہے کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ٹارگٹ کریں کہ اتنی اس کی انکم ہے, اتنے اس کے خرچے ہیں, ہاؤ کین ہی میٹ دوز ایکسپینسز ود ان ہز انکم. یعنی کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکے جس سے پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا. ہم لوگ بالکل وہ خیالی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں وقت بڑا اچھا تھا, کبھی بھی وقت اچھا نہیں تھا. بلکہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن جتنی بہتر ہونی چاہیے تھی اتنی بہتر نہیں ہوئی. ہماری کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. کچھ چیزیں جو کہ ہماری کاسٹ آف لیونگ میں شامل نہیں تھیں آج وہ ہماری کاسٹ آف لیونگ میں شامل ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف لیونگ از گون ہائی. تو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہائر انکم. تو انکم بھی بڑھی ہے لیکن اتنی نہیں بڑھ سکی کہ جتنی ہماری کاسٹ آف لیونگ ہے اس کو میچ کر سکے. تو اس لیے مطلب ہے کہ اس کی پیرٹی کرنی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تو کبھی بھی مطلب ہے کہ آئی ہیو سین آئی ایم نو آلموسٹ 70 ایئرس کہہ لیں 67 68 ایئرس. تو میں نے میجورٹی جو 50 سال تو اپنی اچھی خاصی ہوش میں دیکھیں, اور اس میں مطلب ہے بہت سے ادوار گزریں. آپ ایوب خان کے زمانے میں دیکھیں, مہنگائی کے اوپر شاعری ہوئی, مہنگائی کے اوپر ہڑتالیں ہوئی. بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھیں تو مہنگائی کے اوپر شاعری ہوئی, مہنگائی کے اوپر ہڑتالیں ہوئی, لوگوں کی تکالیف تھیں. سملرلی جو حکومتیں آتی ہیں اب یاد کرتے رہیں, وہ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک اخبار کا تراشا تھا تو وہ بڑا مزدار تھا کہ ہم چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ 40 سال پرانا تھا. تو ہم نے اپنے مسئلوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا. تو وہ کنفیوزڈ سی پالیسیز ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی فری مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ لیٹ دا پرائس بی ڈیٹرمنڈ بائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم پرائس لسٹ دیں گے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی شخص پرائس ڈیٹرمن نہیں کر سکتا. اٹ از دی مارکیٹ ہو ہیز ٹو ڈیٹرمن دی پرائس. تو سب سے بڑی اس کی وائلیشن گورنمنٹ خود کرتی ہے جب وہ کہتے ہیں جی آٹا اتنے کا, گندم اتنے کا, چینی اتنے کی اناؤنس کر دیتے ہیں پرائس. پھر وہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ پرائس لسٹ دے دیتے ہیں. ہی از نو باڈی ٹو گیو دا پرائس لسٹ. اب اگر ایک چیز کی کاسٹ آ رہی ہے 300 روپے اور وہ کہہ رہے ہیں 200 روپے میں بیچو, کیسے 200 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ کاسٹ از ون فیکٹر اینڈ دی ادر از سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. وہی ٹماٹر 400 روپے کلو ہوتا ہے, وہی 4 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے. جس دن سپلائی کم ہوتی ہے وہ 400 روپے پہ چلا جاتا ہے,
سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو 4 روپے پہ چلا جاتا ہے ریگارڈلیس آف اٹس کاسٹ آف پروڈکشن. لیکن یہ کہ مارکیٹ کے میکینزم ہوتے ہیں کہ اگر آپ فری مارکیٹ کو چھوڑیں گے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر تو الٹیمیٹلی وہ کاسٹ آف پروڈکشن کے آگے پیچھے آسیلیٹ کرے گی اور جو پروڈیوسر اس کو بھی 2 پیسے بچ رہے ہوئے اور جو بائر ہے اس کو بھی ریزنیبل پرائس پہ ملے گی. جس وقت آپ اس میکینزم میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو یا تو ہول ہارٹیڈلی انٹرفیئر کریں جیسے کمیونسٹ کنٹریز میں ہوتا ہے, سوشلسٹ کنٹریز میں ہوتے ہیں, وہ اس کی پروڈیوسر کو بھی خیال کرتے ہیں, اس کے بعد مارکیٹ کا بھی خیال کرتے ہیں, انپٹ کا بھی خیال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کاسٹ کا بھی خیال کرتے ہیں یہ بھی کتنے میں آپ دے رہے ہو مارکیٹ. یا تو ٹوٹل سسٹم کو کنٹرول کریں. آپ جا کے وہ ریڈی والے کو پکڑ کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اندر کر دیں گے کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں, وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو مارکیٹ سے لے کے آیا ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کو یہ مطلب بعض کا تو مجھے جو لگتا ہے جیسے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کیونکہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے, اتنے مطلب پڑھے لکھے لوگ اکانومسٹ ہیں جو بیوروکریٹس خاص طور پر مطلب یو کم اکراس ویری ریزنیبل پیپل, ویری سینسیبل پیپل, ویری ایجوکیٹڈ پیپل. لیکن جس وقت یہ چھاپے مار رہے ہوتے اس طرح تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے نہ ان کو جا سمجھ نہیں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. آپ کی مہربانی جی, آپ آئے اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. جی ناظرین, آپ نے بگ برڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد مصطفیٰ کمال کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑی امید کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ابھی پوٹینشیل ہے, ابھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اگر سب مل بیٹھ کر اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنا لیں. اور آج بھی پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل ہے اور بے شمار وسائل ہیں جن کو بروئے کار لا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکمت عملی کا فقدان رہا. اگر یہ بہتر بنا دی جائے تو ابھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.